نہ شری رام تھے، نہ برہما تھے، نہ شیو تھے۔ جب کوئی نہیں تھا تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ منو پوجتے کس کو تھے؟ کوئی کہتا ہے کہ شیو کو پوجتے تھے، لیکن ان کے پاس علم نہیں ہے۔ بہت کم لوگ یہ بتاتے ہیں کہ منو کچھ نہیں تھا دنیا میں، وہ اوم کو پوجتے تھے۔ میں نے کہا اوم کون ہے؟ بہت سے لوگوں نے کہا کہ وہ ایک ہوا ہے جن کا کوئی روپ نہیں ہے، کوئی رنگ نہیں ہے، وہ دنیا میں ہر جگہ ہے، ہوا ہر جگہ ہے۔ انہوں نے آسمان بنایا، انہوں نے زمین۔ میں نے کہا کہ ارے بابا، انہی کو تو ہم اللہ کہتے ہیں، انہی کو تو تم ایشور کہتے ہو، اسی کو تو ہم اللہ کہتے ہیں۔ فارسی بولنے والے خدا کہتے ہیں، انگریزی بولنے والے گاڈ کہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ منو ایک اللہ، منو یعنی آدم، ایک اوم یعنی ایک اللہ کو پوجتے تھے۔ آج جو مدنی صاحب کا وکتویہ ہوا، ہم کوئی اس سے سہمت نہیں ہے، اور میں آپ سے نویدن کرنا چاہتا ہوں، ہمیں کیول جوڑنے کی بات اگر کرنی ہے، پیار محبت کی کیجیے۔ یہ جتنی کہانی سنائی ہے، اللہ منو یہ وہ، اس سے 4 گنا کہانی میں سنا سکتا ہوں۔ میں مدنی صاحب، آپ میرے پتا تلیہ ہیں، میں آپ کو دعوت دیتا ہوں ساسرات کے لیے۔ آپ دلی آئیے، آپ مجھے سہارنپور بلائیں گے، میں سہارنپور آؤں گا، اور آپ کو نویدن کرتا ہوں، جین دھرم کے 24ویں تیرتھنکر بھگوان مہاویر ہوئے، اور اس سے پہلے بھگوان 523ویں تھے۔ ارشٹ نیمی جو ہے یوگی راج کرشن کے چچرے بھائی تھے، کنتو یاد رکھیے اس سے پہلے تیرتھنکر بھگوان رشبھ تھے، جن کے پتر بھرت اور باہوبلی کے آدھار پر اس بھارت میں اس کا نام پڑا ہے۔ آپ اسے نہیں مٹا سکتے۔ آپ نے جو بات کہی ہے میں سہمت نہیں ہوں، اور میرے سارے دھرم کے سنت وہ اس سے سہمت نہیں ہے۔ ہم کیول سہمت ہیں، آپس میں مل جل کے رہے، پیار سے رہے، محبت سے رہے، اور اس کے سوا یہ جو کہانی او منو اللہ اس کی اولاد، یہ فالتو کی باتیں ہیں، سارا پلیتا لگا دیا ایکتا کے سدبھاونا کے سمیلن کو۔ میں چھوٹے مدنی صاحب کے نمنترن پر بھارتیہ سرو دھرم سنسد کے سبھی رہنما یہاں آئے، اور بڑی پیار محبت کی بات ہمارے سوامی چدانند سرسوتی جی مہاراج نے کی، ایک ماحول بنایا۔ میں نے بھی اپنے وچار رکھے، سنیوجک گوسوامی سشیل جی مہاراج نے بڑی پیار محبت کی باتیں کی، ہمارے سکھ سماج سے پرمجیت سنگھ چنڈوک جی نے بڑی پیار محبت کی باتیں کی، کنتو اس کے بعد جو مدنی صاحب کا وکتویہ ہوا، ہم کوئی اس سے سہمت نہیں ہے۔ نہیں، کوئی دھرموں کے لوگ نہیں، صرف جو جین کے مذہب کے ماننے والے تھے، چونکہ وہ اللہ کو یا بھگوان کو نہیں مانتے، اس لیے انہوں نے اس کا کہا کہ ہم اس کو نہیں مانتے ہیں۔ انہوں نے اپنی تقریر میں یہ بات کہی اور وہ اٹھ کر کے چلے گئے۔ لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہاں تو سب لوگ موجود تھے، ہمارا کچھ مذہب ہے، ان کا کچھ مذہب تھا، سکھ طبقہ بھی موجود تھا، عیسائی بھی موجود تھے، ہندو بھی موجود تھے۔ سب جانتے ہیں کہ ہمارے مذہب کے اندر بڑا انتر اور فرق ہے، اس کے باوجود وہاں تھے۔ میرا خیال یہ ہے کہ ان کو بیٹھنا چاہیے تھا ہمارے ساتھ۔ ہم نے ایک بات اپنے مذہب کی کہی، کوئی اور تو نہیں اٹھا، عیسائی نہیں اٹھے، دھرم گرو بیٹھے ہوئے تھے ہندو مذہب کے، وہ نہیں اٹھے۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ ان کا مذہب اور ہے، ہمارا مذہب اور ہے، ہم نے ان کو بلایا تھا۔ مطلب یہ تھا کہ جو ہمارے اس نظریے کے اندر کہ بھائی چارگی اور دوری کو ختم ہونا چاہیے، جو بھی اس کے اندر شریک ہے اس کو ہمارے اس پروگرام کے اندر آنا چاہیے۔ ہم نے اس کو دعوت دی تھی۔ انہیں اگر ہمارا مذہب پسند نہیں تھا تو بھی انہیں بیٹھ کر کے سننا چاہیے تھا، لیکن اگر وہ چلے گئے تو ہمیں اس کا افسوس ہوا کہ ہماری زبان سے کوئی ایسی بات نکلی کہ جو ان کے لیے تکلیف کا باعث ہوئی۔ لیکن ہمارا مذہب تو یہی ہے کہ ہم تو اللہ کو مانتے ہیں،
اور ہم اس بنیاد پر کہ اوم اور اللہ ایک ہی ہیں جو بات ہم تک پہنچی، جو ہم نے پڑھی، جو ہم نے سنی، اس لیے ہمیں اس بات کی خوشی ہے کہ یہ لوگ اوم کہتے ہیں، ہم اسے اللہ کہتے ہیں. یہ ہم میں اور ان میں قربت کا اور مضبوط ایک واسطہ ہے جو ہم نے پیش کیا ہے، اور لوگوں کی سمجھ میں یہ بات آئی ہے انشاءاللہ. میں نے اسی چیز کو ظاہر کیا تھا کہ سب سے پہلا آدمی آدم، یا وہ کہتے ہیں منو، ان کی اولاد کو منش کہتے ہیں یا آدمی کہتے ہیں. یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ کس کی عبادت کرتے تھے. ہمارا ماننا، ہمارا عقیدہ، ہمارے قرآن کا کہنا یہ ہے، اور عقل بھی یہ کہتی ہے کہ اس وقت کوئی اور چیز نہیں تھی، وہ صرف ایک اللہ کو مانتے تھے. اوم اللہ کو کہتے ہیں. تو ہم تو اپنی چوکھٹ کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں. لوگ جو ہم کو یہ کہتے ہیں کہ انہیں گھر واپسی کراؤ، ہم نے یہی بات کہی کہ ہم تو اپنے گھر پر بیٹھے ہیں، واپس کہاں ہوں گے. یا لوگ یہ کہتے ہیں، ہم نے کہا تھا کہ اپنے پوروجوں کی طرف چلے جائیں. ہمارا پوروج تو سب سے پہلا آدمی جو دنیا میں جنت سے اتارا گیا ہے وہ ہمارا پوروج ہے، اور وہ ہندوستان کے ہی کے اندر اترا تھا. ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ وہ ہندوستان کی سرزمین پر اترے تھے. تو ہم تو اپنے پوروج کو ماننے والے ہیں. ہم تو وہ کہتے ہیں کہ پوروج کی طرف لوٹ جائیں، تو ہم تو اپنے پوروج کی طرف لوٹے ہوئے ہیں. میں نے یہ بات اسی لیے کہی تھی کہ مسلمان کو اس سے پریشان نہیں ہونا چاہیے. جو کہا جا رہا ہے ہم اسی کے اوپر مکمل، جو وہ ہمیں مشورہ دے رہے ہیں ہم اس کے اوپر مکمل اپنی جگہ کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں. جمعیت علماء کا تو ایک پروگرام ہے، جمعیت علماء اسی طریقے کی پارٹی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ وہ ضرور اس اپنے پروگرام کو آگے بڑھائیں گی. جو تجاویز پاس ہوئی ہیں ان تجاویز کے اوپر کام کریں گی. اس میں ایک بڑی اہم تجویز یہ ہے کہ لڑکیوں کے لیے اپنے اسکول الگ کھولے جائیں. میں نے یہ بات ان سے کہی تھی اور وہ تجویز آ گئی ہے. میں آپ کے ذریعے سے بھی یہ پیغام مسلمانوں کو پہنچانا چاہتا ہوں کہ دیہات ہوں یا چھوٹے چھوٹے قصبات ہوں یا بڑے شہر ہوں، ایسے دولت مند مسلمان ہیں کہ جو یہ کام کر سکتے ہیں، بجائے اس کے کہ اس دولت کو وہ اپنی بیاہ شادیوں کے اندر پانی کی طرح بہائیں. وہ اپنی قوم کی عفت و پاک دامنی اور عصمت اور حیا کے لیے اپنے اسکول بچیوں کے الگ قائم کریں، جس میں پڑھانے والی بھی ٹیچرز عورتیں ہوں اور پڑھنے والی بھی عورتیں ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ دنیا کی تعلیم کے ساتھ کچھ مذہبی تعلیم بھی دیں تاکہ وہ یہ سمجھے کہ میں مسلمان ہوں. یہ چیز اتنی ضروری ہے کہ آج اور چیزیں اتنی ضروری نہیں ہیں جتنی یہ ضروری ہے. اس لیے مسلمانوں کو خاص طریقے پر دولت مند طبقے کو اور جو پڑھا لکھا طبقہ ہے اس کو یہ کام کرنا چاہیے، اور یہ کام اس ملک کا اور اپنے قوم کا بہترین اور بڑا قیمتی کام ہوگا اگر وہ کریں گے.